أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز علماء کرام، عاشقان رسول، آج کے اجلاس کی سعادت پیر طریقت مولانا صاحبزادہ عبدالجبار صاحب اور نئی آبادی کے لوگ حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل کر منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشی منانا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، یہ عبادت ہے. فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب فرما دو جب تمہیں اللہ کی رحمت، اس کا فضل ملے تو خوشی کا اظہار کرو. حضور اللہ کی رحمت بھی ہیں اور اللہ کا فضل بھی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اے مومنو تمہیں بشارت ہو کہ تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، تم رسول اللہ کی امتی ہو. تو ہم عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سمجھ کر مناتے ہیں اور آپ کی عظمت کے گن گیت گاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. ورفعنا لک ذکرک. اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. فرمایا جو میرے نبی کا ذکر بلند کرے گا اللہ اس کا ذکر بلند فرما دے گا. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ابی لہب نے حضور کی آمد پر خوشی منائی، لونڈی کو آزاد کیا. ہر پیر کی رات اس کو فائدہ ملتا ہے. تو جو مومن حضور کا میلاد منائے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور پورے سال اللہ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اہل سنت والجماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مہینے 12 ربیع الاول کا انتظار کرتے ہیں اور سفر کے مہینے کے اندر استقبال ربیع الاول مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور ریلیاں نکالتے ہیں. ریلیوں میں نعت ہوتی ہے، درود و سلام ہوتا ہے اور گاڑیاں پھرتی ہیں پورے علاقوں کے اندر، درود و سلام کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے برکتیں رحمتیں عطا فرماتا ہے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوا ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. 24 تاریخ کو حضرت مولانا عبدالجبار صاحب کے یہاں سے ریلی نکلے گی اور 25 تاریخ کو قاسم ٹاؤن سے ریلی نکلے گی اور برکاتیہ جماعت کی جانب سے
جو ریلی ہے وہ نکلے گی، اور ریلیاں ہمارے نوجوان رات دن ریلیاں مناتے ہیں، اس کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ پھر 12 ربیع الاول کو جلوس ہے۔ ان ریلیوں نکالنے کا مقصد 12 ربیع الاول کے جلوس کو کامیاب کرنا ہے، تو ہم 12 ربیع الاول کے جلوس کے اندر شامل ہوں۔ اور شڈول، طریقہ کار، یہ سعادت انجمن عاشقان رسول سعادت حاصل کرتی ہے، اور جس میں ساری جماعتیں ہوتی ہیں۔ اس کا شڈول بھینس قرون نئی آبادی سے لے کر قید آباد تک متعین ہے۔ ہر تھانے سے اس کی پرمیشن ہے، لیکن آپ پروگرام کریں، اور ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہم پروگرام جو بھی کرتے ہیں تو تھانے میں دعوت نامہ بھیجتے ہیں، ہم انہیں بھی آگاہ کرتے ہیں کہ حالات کے پیش نظر وہ سیکورٹی کا انتظام کرتے ہیں، اور صفائیوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور جن کی پرمیشنیں نہیں ہیں تو وہ لے سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں، اور ان سے آپ رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ یہ پریشانی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ میلاد مصطفیٰ کا جلوس بن قاسم ٹاؤن نہیں مناتا، مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا 12 ربیع الاول کو جشن میلاد مصطفیٰ مناتی ہے۔ میلاد مصطفیٰ سرکاری طور پر منایا جاتا ہے، اور یہ سعادت اہل ایمان مسلمانوں کو اور حکمرانوں کو بھی حاصل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چند ماہ پہلے محرم کے مہینے کے اندر اصحاب رسول کی توہین کی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، اور حضرت امیر معاویہ ابی سفیان، حضرت ہندہ، ان کے بارے میں توہین کی گئی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مسلمانوں نے برداشت نہیں کیا، وہ سوئے ہوئے تھے کہ پرامن رہو تاکہ پاکستان پرامن رہے، پاکستان کی تجارتوں میں برکت ہو، پاکستان کے اپنا عروج میں برکتیں ہوں، لیکن اس قسم کی کارروائیاں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہیں۔ کن لوگوں نے ابتدا کی، وہ حکومت جانتی ہے، اس کا سدباب کرے گی۔ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب، حضرت مفتی اعظم مفتی محمد جان صاحب، مرکزی جماعت اہل سنت کے امیر مفتی عبدالعلیم قادری صاحب، اور دیگر احباب نے اور ساری جماعتوں نے مل کر ایسا مظاہرہ کیا کہ بندہ روڈ تک جہاں نگاہ جا رہی تھی اور حضور کے عاشق موجود تھے، کہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم عظمت صحابہ چاہتے ہیں، عظمت اہل بیت چاہتے ہیں، اولیاء اللہ کی تعظیم چاہتے ہیں، ائمہ مجتہدین کی شان چاہتے ہیں۔ کچھ فرقے کسی کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے، تو ان کا جو تھانے ہیں ان کی کیسٹیں بھریں، کون بد امنی پھیلا رہا ہے، کون دہشت گردی پھیلا رہا ہے، کون فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مرتبہ جشن میلاد مصطفیٰ جب ہم عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ، عظمت ائمہ مجتہدین منائیں گے تو یہ جلوس حضور کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارا درود حضور کے سامنے آتا ہے تو ہمارے اعمال بھی حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کملی والا دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منائیں اور عبادت سمجھ کے منائیں۔ اب ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب متحد ہیں، اور اگر کسی کو کوئی احساس کمتری ہے تو ہم اس کو دور کر دیں اور سب کو سینے سے لگائیں۔ اس لیے حضرت شاہ معین الحق گیلانی پیر صاحب گولڈہ شریف نے فرمایا
کہ یہ میلاد کا مہینہ ہے، سب کو سینے سے لگاؤ، سب سے پیار کرو۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمیں چاہیے عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ چڑھ کے منائیں، محفلیں منائیں اور پرامن طریقے سے رہیں۔ کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ جس سے ہمارے پروگراموں میں رکاوٹ آئے۔ اللہ آپ کو میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام علماء کا تشریف لانا اور معززین کا، میں انجمن خطابیہ کے تمام ذمہ داران جناب ریاض بلوچ، عبداللطیف قادری، نثار احمد، فاروق امان، طارق بلوچ، نور شاہ، محمد اسلم اور عابد مغل کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انجمن عاشقان رسول کے صدر جناب غلام مرزا گوگا صاحب اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اس محفل کا جو لائے عمل ہے اور آخری جو حکم جاری کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ 24 تاریخ بروز ہفتہ بعد نماز ظہر انشاءاللہ تعالیٰ جامع خطابیہ مدینہ جامع مسجد سے ربیع الاول شریف کے سلسلے میں ریلی کا انعقاد ہوگا، جس میں تمام تنظیمات اہل سنت، جس میں پاکستان سنی تحریک، پاکستان تحریک لبیک، جمعیت علماء پاکستان اور تمام جماعت اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت، تمام تنظیمات اہل سنت، سیاسی اور مذہبی تمام شرکت کریں گی۔ آپ تمام حضرات اس میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 25 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز ظہر قاسم ٹاؤن سے جمعیت علماء پاکستان JUP کی طرف سے یہ ریلی خطیب پاکستان حضرت اللہ مولانا قاری غلام یاسین گولوڑی صاحب، چودھری ذوالفقار بھٹو صاحب اور مرزا فقیر صاحب، راجی عظیم گولوی اور مولانا افتخار نقشبندی صاحب کی قیادت میں نکلے گی اور علماء اہل سنت کی قیادت میں نکلے گی۔ آپ تمام حضرات کو اس کی دعوت ہے۔ 27 اکتوبر بروز منگل 9 ربیع الاول کو انشاءاللہ تعالیٰ برکاتیہ فاؤنڈیشن کی طرف سے حضرت اللہ مولانا پیر طریقت عبداللہ کامل چشتی کے ادارے سے جامع نظامیہ سے ریلی کا انعقاد ہوگا۔ آپ کو ان تمام ریلیوں کی دعوت اور مدعو کیا جاتا ہے۔ اور اس کا آخری جو ایجنڈا اس کا جو بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد کا اور محبت کا مظاہرہ کریں۔ 18 اکتوبر بروز اتوار صبح 9 سے بعد نماز ظہر تک انشاءاللہ تعالیٰ میرے منیر کانفرنس 11 نمبر بیس کالونی 11 نمبر جامع مسجد خاتم النبیین میں حضرت اللہ مولانا قاری رفیع چشتی گولوری دعوت برکاتہ العالیہ کی مسجد میں میرے منیر کانفرنس ہوگی۔ آپ تمام حضرات کو اس شرکت کی درخواست ہے۔ اور جامع مسجد شاہی لانڈی نمبر 4 عمران شہید پارک میں 7 اکتوبر استقبال ربیع الاول شریف اور عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سنی تحریک کے محمد سربت اعجاز قادری اور جناب سلیمان اسبائی خادمی، ڈاکٹر سلیمان خادمی صاحب شرکت فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات کو شرکت کی درخواست ہے۔ اور انتظامی 18 اکتوبر بعد نماز عشاء انشاءاللہ تعالیٰ یوم مجدد گولوری کانفرنس جامع مسجد بلال سکن تھانہ میں علامہ قاری رشید احمد گولوری کی سرپرستی میں ہوگی۔ آپ تمام حضرات کو اس کی بھی دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہ آج کا جو لائے عمل ہے اور اس میں آپ کو اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے کہ انتظامی امور کے لیے ہمیں نے انتظامیہ سے تعاون کرنا ہے اور اس کے لیے 7 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا جاتا ہے، جس میں حضرت اللہ مولانا مجاہد سنت غلام جناب فرید قادری صاحب جو جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما ہے، حضرت اللہ مولانا غلام مجتبیٰ جلالی صاحب جو دست رضا کے چیئرمین ہیں، مفتی یوسف حفیظ نقشبندی صاحب، علامہ عبدالباسط محمود صاحب، جناب طارق بٹ جناب جو سنی تحریک کے ذمہ دار ہیں، حضرت علامہ عبدالسمیع نیازی قادری صاحب جو TLP کے ذمہ دار ہیں، اور جناب غلام مرتضیٰ گوگا صاحب جو انجمن عاشقان رسول کے ذمہ دار ہیں، ان کے 7 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آپ کو منظور ہے؟
تو آپ تو انتظامی امور کے بارے میں آپ ان 7 بندوں سے رابطے میں رہیں، وہ انشاءاللہ وہ آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ اور دوسری بات جو اس میں جو تمام لوگوں کی باتیں سننے کے بعد جو سمجھ آئی کہ جو حضرات سبیل بھی لگاتے ہیں کسی بھی ریلی کے سلسلے میں، تو سبیل لگانے والا ریلی انتظامیہ کو ضرور آگاہ کرے، کیونکہ اس وقت حالات کی کشیدگی کی وجہ سے اور دشمنان اسلام کوئی بھی سازش کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھ کے حالات کا جائزہ لے کے اس بات کو دیکھیں کہ کوئی سبیل لگا رہا ہے، اچھی بات ہے، ہمیں اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کی جان مال ہمارے لیے سب سے پہلے ترجیح ہے۔ تو ہم نے اس بارے میں اس بندے کے بارے میں آگاہی لیں، اس کے بارے میں پتہ کریں، انتظامیہ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ اور دوسری بات، شیعہ حضرات نے کہا کہ ہم چیلنج کے دن آسمان اور زمین بھر لیں گے، تو وہ آسمان و زمین کیا بنیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہم ہر ریلی میں زمین اتنی بھر لیں گے کہ زمین کم بھر جائے گی انشاءاللہ۔ خدا کی بات کی، ان کی تعداد کتنی ویسی وہ بات ہے، تو اس لیے ہم انشاءاللہ اپنی ہر ریلی کو اپنی ریلی سمجھ کر، حضور ہمارے ہی ہیں، اور انشاءاللہ اپنی ریلی سمجھ اس میں شامل ہوں گے۔ ہر تنظیم ہماری تنظیم ہے، ہر جماعت ہماری سنی تحریک ہماری ہے، تحریک لبیک ہماری ہے، مرکز جماعت اہل سنت ہماری ہے، جمعیت علماء پاکستان ہماری ہے۔ تو جب ہم تفریق ہوں گے تو بکھر جائیں گے، انشاءاللہ ہر تنظیم کو اپنی تنظیم سمجھ کر بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے۔ ماسک لگا کر آئیں، انتظامی امور کا حصہ ہے، اور مرکزی جلوس قائد آباد کے اندر ضرور شامل ہوں، کیونکہ اگر بندہ چلے اور پھر منزل پہ نہ پہنچے تو پھر چلنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مرکزی جلوس میں جو 12 ربیع الاول شریف کو ہوتا ہے، حضرت اللہ مولانا فرید قادری صاحب آپ کا انتظار کریں گے، علامہ زین العابدین شاہ صاحب بھی آپ کا انتظار کریں گے، آپ اس میں شامل ہوں۔ اور 12 ربیع الاول کے آخری بات جو اس کی ہے، 12 ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے تو آج کل حالات کے پیش نظر سیکورٹی کا بڑا معاملہ ہے، تو اس لیے انشاءاللہ غلام مرتضیٰ گوگا صدر انجمن عاشقان رسول سے خطابیہ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے، اور اس کے لیے ہم مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ انشاءاللہ جلوس کی سیکورٹی کا انتظام کریں گے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتفاق اتحاد و نصیب فرمائے، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی، میں سب کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، وہ سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر دعا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ بار الہ ہم سب کی حاضر قبول فرما۔ اے اللہ جو ہمارے پروگرام ہیں ان سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ جو بھی حضرت اللہ عبدالجبار صاحب نے اعلان کی، مولا کریم ہم سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اعلیٰ حضرت سیدنا امام محمد رضا خان اور اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ربانی، ان کے جو عرس منائے جا رہے ہیں، مولا اسے کامیابی کا حضور قائد اہل سنت علامہ شاہ نوانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہزار رحمت فرما، ان کی اہلیہ محترمہ کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ ہمارے جن ساتھیوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کیا، وہ فوت ہو، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان پروگرام کو کامیابی کا برانی عطا فرما، اہل سنت کو اتفاق اتحاد عطا فرما، مقابرین اہل سنت ان کو دراز فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد جناب محمد نئی صاحب کراچی میں تھے، میں ان سے جب میٹنگ رکھی گئی تو بات کی تھی